میں ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں، روتا جا رہا ہے کہ کیا رب تیرے منظر ہیں، کائنات کی سردار کی بیوی ہے اور امت پوری کائنات کی اماں ہیں۔ بہرحال قافلے میں پہنچے، حضور نے پوچھا، اس نے کہا ایسے رسول اللہ۔ حضور نے اماں عائشہ سے پوچھا، نے کہا جی یا رسول اللہ ایسے ہوا۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ جو تھا لمبی داڑھی والا ہماری طرح، عبداللہ ابن ابی طاق میں تھا، تاڑ میں تھا، کہیں نہ کہیں سے بہانہ ملے محمد کی ذات پہ، محمد پہ، گھرانے پہ تہمت لگاؤں۔ بات پھیلی، یہ بات حضور تک چلی گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مصطح جو تھا خلیفہ تھا نبی کا، اس کی اماں تھی، حضور نے اس کو بلایا، ادھر آ، عائشہ کے بارے میں کچھ جانتی ہے؟ اس کا اٹھنا کو بیٹھنا، نقل و حرکت، سرخی پاؤڈر کا، یا رسول اللہ بچپن ہے، آٹا گوندھ کے بیٹھتی ہے، ادھر چلی جاتی ہے، آتی ہے بکری تو آٹا بھی کھا جاتی ہے، اس میں تو بچپن ہے، بچی ہے، پاک بچی ہے، اس کے بارے میں آپ مت سوچیں۔ یوں نہیں فرمایا نبی نے، اور اماں نے بھی نہ پوچھا کہ میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں۔ حضور آئے، عائشہ جی یا رسول اللہ میری طرف سے اجازت ہے، آپ اپنے ابا کے پاس چلے جائیں، اماں کے گھر میں پیکے، کیا کہتے ہو، بات سمجھ آ رہی ہے، اس چلے جائیں۔ اماں نے بھی نہ پوچھا کہ اللہ کے نبی سے پہلے تو اجازت مانگی تھی، آپ خود فرما رہے ہیں، شوہر فرما رہے ہیں، مقتدا، پیشوا، امام الانبیاء، عائشہ میری طرف سے اجازت ہے کہ آپ وہاں چلی جائیں۔ اماں عائشہ وہاں چلی گئی۔ آگے اماں کو بھی پتہ تھا اس بات کی، بات جو پھیلی، صدیق اکبر کو بھی بات کا پتہ چلا، بہر ہے ٹھیک ہے، بیٹا کدھر آئی؟ فرمایا اللہ کے نبی نے بھیجا ہے۔ چل، کہا کیسے جاؤں؟ حضور نے فرمایا وہاں جا کے رہے اور تو مجھے کہتے ہو واپس جا۔ او اماں بتاؤ تو صحیح کیا ہوا؟ فرمایا تجھے پتہ نہیں ہے؟ فرمایا نہیں مجھے پتہ نہیں، مجھے علم نہیں ہے، تیرے بارے میں تو یہ بات مدینے میں پھیل رہی ہے۔ ہاں؟ اس نے کہا اللہ، ایمان، یقین، تقوی، توکل، جو میرے محمد کی ذات میں علم تھا وہی علم میری اماں کے پیٹ میں تھا۔ کس کی بیوی تھی؟ او بولو یار، کس کی بیوی، کس کی گھر والی؟ محمد کریم کی۔ حضور پریشان، اس نے ڈوڈو کی، وہ بات پھیلائی مدینے میں، گلیوں میں، چورا، بات پھیلتی گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غمگین ہوئے، پریشان۔ آپ نے 4 یاروں کو بلایا، 4، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں کو بٹھایا، 5ویں آپ بیٹھے، ادھر آؤ ذرا مشورہ دو۔ ابو بکر فرمایا جی یا رسول اللہ، یار تیری بیٹی اور میری بیوی، اس کے بارے میں نے بات سنی ہے، کیا ارادہ ہے؟ اس نے کہا، رو کے کہنے لگے تو جان تیرا رب جانے، میرا واسطہ آقا، میرا واسطہ نہیں ہے، نہ میں اس میں بات کروں گا نہ میں سوچوں گا، تو جان تیرا رب جانے، تو بھی پاک وہ بھی، تو جب تیرا گھرانہ بھی پاک ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، ہم غریب عاجز ہیں۔ عمر جی یا رسول اللہ، یار تو بتا، میری بیوی کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں، کیا عقل کام کرتا ہے؟ قربان جاؤں، قربان جاؤں عمر تیری فراست پہ۔ فرمایا یا رسول اللہ یہ بتائیں، آپ کی یہ تجویز اور یہ دلہن اور یہ کنوار اور یہ شادی، اس کا انتخاب کس نے کیا تھا؟ حضور نے فرمایا عمر، اللہ نے مکے میں اس کی تصویر دکھلائی، پھر مجھے ہاتھ میں جبریل تصویر لے آئے، اللہ نے فرمایا میرے محمد کریم کو جا کے بول میں نے تیرے لیے دلہن عرش والے رب نے تیار کر کے رکھی ہے، میں رب کو یہ پسند ہے، تو بتلا یہ رشتہ تیرے لیے ٹھیک ہے؟ آقا نے فرمایا یہ کام ہوا، جبریل آئے، اللہ نے تو فرمایا یا رسول اللہ میرے سے پوچھتے ہو، اس سے پوچھو نا، رب سے پوچھو جس نے تمہارا رشتہ کروایا۔ 9 سال میں نکاح ہوا مکے میں، مدینے میں رخصتی ہوئی، پوچھ تو ہم غریبوں سے ہے۔ حضور نے فرمایا مبارک ہو عثمان، عمر مبارک ہو، دل خوش کر دیا۔ صوفی صاحب عثمان ذی النورین جی یا رسول اللہ، اے با حیا بندہ، یار تو کو ذرا مشورہ دے۔ اس نے کہا آقا زندگی آپ سے گزاری اور خصوصاً آپ کے سال مدینے میں 10 سال گزارے، حضر میں، سفر میں، جس بستر پہ اللہ، یہ مکھی شہد والی نہیں، یہ حرام مکھی کچرے والی، یا رسول اللہ
جس بستر پہ جس جان پہ مکھی نہیں بیٹھتی اللہ بیٹھنے نہیں دیتا، اس بستر پہ اللہ غیر کو بٹھائے گا؟ عثمان مبارک ہو، تو نے میرا اور دل بڑھا دیا۔ علی المرتضیٰ شیر خدا، علی تو بتا یا رسول اللہ ہو ہی نہیں سکتا، اماں کے بارے میں یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ جس نے افواہ پھیلائی اس جیسا بے غیرت دنیا میں نہیں۔ اگر بالفرض انسان ہے، آپ کی فطرت ہے، اماں کو رکھے نکاح میں، دوسری شادی کر لیں، اس کی طرف سے اجازت ہے۔ چاروں نے جواب دیا۔ حضور گئے، عائشہ کے پاس گئے، سسرال کے گھر گئے، چل کے بیٹھے۔ اماں عائشہ سجدے میں رو رہی تھی، مصلی میں بیٹھ گئے۔ عائشہ جی یا رسول اللہ، ان علمت بذنب فاستغفر اللہ، ان علمت بذنب فاستغفر اللہ۔ اے میری محبوبہ عائشہ صدیقہ رفیقہ عتیقہ حمیرہ طیبہ طاہرہ، جی یا رسول اللہ۔ آنکھوں سے آنسو ہیں۔ ایک ہے گناہ کرنا، ایک ہے گناہ کا ارادہ کرنا، ایک ہے ارادے کا۔ کتنے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کبھی تو ٹائم ملے گا، کبھی تو ملے گا۔ ان علمت بذنب فاستغفر اللہ، گناہ ہو گیا یا ارادے کا ارادہ، مجھے سچ بتا۔ اگر ایسا ہو گیا ارادے کا ارادہ، میں محمد نے تجھے معاف کر دیا، اللہ سے معافی مانگ لے۔ اماں فرماتے ہیں غصہ آیا، بیوی شوہر لڑتے ہیں نا، مگر غصہ کیا کروں، آگے کون تھا بولو یار۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جذبے میں، عشق میں، محبت میں یہ بھی بھول گئی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ۔ کہا یا رسول اللہ، جو یوسف کے ابا یعقوب نے کلمے کہے تھے، جب یوسف کو گرایا گیا کنویں میں پتہ نہ چلا، بازار میں بکا پتہ نہ چلا، مصر میں 36 سال گزارے پتہ نہ چلا۔ فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ کچھ نہیں کہہ سکتی، میرا ماجرا میرے رب کے سپرد ہے، میرا ایمان بھی ہے، میرا یقین بھی ہے، میرا تقوی بھی ہے، میرا توکل بھی ہے۔ کوئی صفائی نہ دے یا دے، عرش والا دے گا۔ اچھا عائشہ میں جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام واپس آ گئے، حضور بھی رو رہے ہیں، اماں بھی رو رہی ہے۔ 1 مہینہ، بعض روایتوں میں 1.5 مہینہ، کتنا؟ پھر آئے حضور، تیسری دفعہ آئے۔ دنیا جائے نبی کے قدموں میں، نبی آ رہا ہے اماں عائشہ کی محبت اور صدیق کے دروازے پہ۔ تیسرے دفعہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، من دق الباب، اندر سے آواز آئی، کون؟ ایسا نہیں جیسے ہمارے دروازے کھلے ہیں، پتہ وہ چلا ہو یار دروازہ کھلا تھا، ڈاکو تھے آئے سب کچھ لے گئے۔ من دق الباب، کون ہے دروازے کھٹکانے والا؟ باہر سے آواز آئی، انا محمد الرسول اللہ، بولو صلی اللہ ہو۔ بڑی قیمتی بات ہے، ختم کرتے ہیں۔ دروازہ کھلا، نبی علیہ السلام اندر گھسنے لگے، ایسے اندر گئے، اماں رومان نے، عائشہ کی مما نے، عائشہ کی اماں نے، عائشہ کی ممی نے فرمایا، قومی الی رسول اللہ، اے میری بچی، کائنات کا سردار آیا ہے، تیرا شوہر آیا ہے محمد الرسول اللہ، ذرا کھڑی ہو جا۔ اماں فرماتی جب یہ آواز سنی نا، میں اور سجدے میں، بخار سے تڑپ رہی تھی۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ دنیا مانے نہ مانے، مولا تو مجھے کافی ہے۔ کیا دنیا میں ہو گیا، میں کس کی بیوی، میرے اوپر تہمت لگ گئی۔ حضور ایسے کھڑے، وہ سجدے میں رو رہی ہیں، پتہ وہ چلا۔ اللہ نے فرمایا، جبرائیل جی رب جلیل بھاگ، میرا قرآن بھی لے جا، سورۃ نور کی 18 آیتیں لے جا، اور میرے نبی کے سینے پہ سنا، اور میرا نبی اس کو محفوظ کرے۔ اصولی بات ہے، پکی یقینی بات ہے، جب قرآن کا نزول ہوتا، نبی علیہ السلام کے چہرے انور سے نورانیت کا پانی ایسے گرتا تھا جیسے پسینہ بہتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا۔ جبرائیل کا وزن
قرآن کے نور کا وزن، اللہ کی کلام کا وزن۔ حضور یوں ہوئے، پانی ٹپک رہا ہے، اماں دیکھ رہی ہے، ٹھنڈا سانس بھرا کر کے چلو کچھ تو ہوگا، یا ادھر یا ہاں یا مگر سہارا کس پہ تھا؟ بولو بولو۔ تقریر کا خلاصہ، ایمان بھی ہو کہ اللہ ہے، یقین بھی ہو کہ اللہ سچا ہے، تقویٰ یہ ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، توکل یہ ہے کہ کرنے والا۔ یہ چاروں چیزیں اماں میں تھیں، یہ چاروں چیزیں محمد رسول اللہ میں تھیں، اور یہ چاروں چیزیں ایماندار کے سینے میں ہونی چاہیے، تب بنے گا لا الہ الا اللہ اور جنت ملے گی۔ تین نہیں ہے، ایک ہے، دو ہیں تو دو نہیں، پھر گزارا ہے، پھر سزا اور جوتے ہیں، آگے اللہ کی رحمت ہے۔ حضور نے سر مبارک اٹھایا، اٹھا کے آگے چلے، اماں بھی اٹھ کے بیٹھ گئی۔ ابشری لک یا عائشہ، بولو سبحان اللہ، بولو بولو بولو۔ ابشری لک بشرا لک یا عائشہ، ان اللہ قد برات من السماء، قد براک من السماء۔ عائشہ تجھے مبارک ہو، یوسف پہ تہمت لگی، بچہ گواہی دینے آ گیا، عیسیٰ کے تہمت لگی، عیسیٰ کی اماں پہ تہمت لگی، اللہ نے عیسیٰ سے بلوا کے ماں کی صفائی دی، مگر تیرے بارے میں اللہ خود گواہ ہو گیا۔ ابشری لک، خوشخبری ہو، خوش ہو جا میری بیوی او میری محبوبہ، بشرا لک یا عائشہ، ان اللہ قد براک لک من السماء، عرش والے نے تیری گواہی دے دی، تو پاک ہے۔ خوشی سے صدیق بھی جھوم گیا، اماں بھی جھوم گئی، عائشہ کا دل بڑا ہو گیا، تو ماں نے کہا قومی، ابھی تو اٹھے، ابھی تو میری بچی اٹھ جا، اعزاز ہے تیرے لیے خوشی کی خبر ہے، قومی الی رسول اللہ واشکری لا، شکر کر رب کا بھی اور محمد کریم کا بھی شکر کر، شکریہ ادا کر۔ آگے بھی نبی کی بیوی تھی، صدیق کی بیٹی تھی، عام اماں نہیں تھی، کھڑی ہو گئی، کہنے لگی لا اشکر الا للہ، مما نہ میں تیرا شکریہ ادا کرتی ہوں، یہ ابا صاحب بیٹھے ہیں صدیق اکبر، نہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہوں، نہ مدینے والوں کا شکریہ ادا کرتے ہوں، سارے اپنی جگہ سے ہیں، شوہر میرا ہے، مقتدا میرا، پیشوا میرا۔ میں نے اپنے ذوق میں شعر سنانا ہے، سریکی میں، لکھاں شکر کرے ساں میرا 900 گھوٹ جو آیا، شکر کرے ساں رب دا جائیں رٹھڑا یار ملایا۔ وہ سمجھ آئی سریکیو؟ شکر کرے ساں ہو رب دا جائیں رٹھڑا یار ملایا۔ ابا جی اماں جی میں شکریہ رب کا کروں گی، لوگوں کے لیے اگر فاطمہ پہ تہمت لگتی، محمد گواہی دیتا، دنیا دیتی، میں غریبنی مسکین پہ تہمت لگ گئی، دنیا میری مخالف ہو گئی، اللہ میرا موافق ہو گیا، عرش والا رب میرے گواہی میں آ گیا، سچی ہے۔ وہ سمجھ آئی کہ گئی۔ توبہ، 3 حدیثیں، ابشری لک، بشرا لک، توبہ لک یا عائشہ، توبہ کا معنی خوشی، پھول۔ بہرحال میرے بھائیو، نبی آئے، ساتھ بیٹھے، اماں کو ساتھ لیا، اللہ فرماتے ہیں قرآن میں لولا اذ سمعتموہ، او مدینے والے صحابیوں، محمد کو غلاموں، او نبی کے شہدائیوں، جان دینے والے ہو، لولا اذ سمعتموہ، جب تم نے بات سنی تھی اماں اور نبی کی بیوی کے بارے میں، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک، تم بھی یہودی سے مل گئے، عبداللہ ابن ابی کی باتوں میں آ گئے، تھوڑے مشورے کرنے لگے، تھوڑے مل گئے خاص کہ یہ سچا ہے، ہو سکتا ہے او میرے نبی کے ماننے والے، اس سمے جب تم نے بات سنی تھی تو آپ کو تو کہنا چاہیے تھا، قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا، چپ کر کے بیٹھ جاتے، روتے، اس بارے میں نہ سوچتے، آخر میں کیا کہتے، سبحانک، اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک ہے۔
اللہ نے اس کی تشریح میں بتلایا محمد کی زبان سے، قرآن بھی رب کا، اس کا ترجمان بھی اللہ۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ او مدینے والے صحابیوں، تم کہتے اللہ پاک ہے، یا اللہ یہ بات کیسے ہوئی؟ فرمایا جیسے میں رب اپنی ذات میں پاک ہوں، محمد کا بسترا بھی پاک ہے۔ تو بولو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہے نہیں ہے؟ نور اللہ نور اللہ، 73 نور کے پردوں والا اللہ، وہ دنیا جہان بنانے والا اللہ۔ سبحانک، تم کہتے ہو اللہ تو پاک ہے، محمد کا بسترا بھی پاک ہے، محمد کی حویلی بھی پاک ہے، محمد کی بیویں بھی پاک ہیں، حضور کی آل فاطمہ بھی پاک ہے، حسن حسین بھی پاک ہے، صدیق عمر عثمان علی بھی پاک ہے، اہل بیت بھی پاک ہے، آل رسول بھی پاک ہے، دائیں بھی پاک، بائیں بھی پاک، آگے بھی پاک، پیچھے بھی پاک، پسینہ بھی پاک، بول بھی پاک۔ تو مزکا تو مصفا بنت یا طیب کریم، شاہد تطہیر من قرآن قولیاں کریم۔ تو بھی پاک میں بھی پاک، مگر میں اتنی پاک ہوں لوگوں، میری اماں نے فرمایا میری گواہی کے لیے اللہ کا قرآن آیا۔ بات سمجھ آئی گئی؟ تو بھائیو واقعہ سنا کے 4 باتوں یاد کر لو۔ اللہ ہے، اللہ بولو، ختم کریں، اللہ بولو، اللہ ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ یقین ہو، بنانے والا، مارنے والا، خوشی والا، ازک واب کا، امات واحیا، اوجد وافنا، افکار واغنا۔ امیر بھی اللہ بناتا ہے، غمیر بھی اللہ بناتا ہے، کالے بھی اللہ بناتا ہے، گورے بھی اللہ۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ ہے، اللہ کرتا ہے۔ آگے ہے تقویٰ، رب کرتا ہے، رب دیکھ رہا ہے، ایسا نہ ہو کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بول میں غلطی، کوئی قول میں غلطی، کوئی سننے میں غلطی، کوئی آنکھوں کی غلطی، کوئی برادری میں، کوئی ڈول ڈماکے میں، تول بول میں، جلوت خلوت میں، ہر حال میں۔ کبھی ننگے سر کھایا، ننگے سر پیشاب کیا، حیا کا دامن چھوٹ گیا، ننگے نہایا، ننگا بیٹھا۔ حضور نے فرمایا سیدھا سویا کرو یا کروٹ بدل کے سویا کرو۔ ہم لوگ الٹا سوتے ہیں، نیچے کا منظر اوپر، اوپر کا نیچے، کھڑکاڑے لگا رہا ہے۔ ارے خدا کا احساس کر، سیدھا ہوتا ہے، کہتے چل نامرادہ، رب کا تو حیا کر، فرشتوں کا حیا کر۔ او میرے بھائیو، اذا فاتک الحیا ففعل ما شئت، فرمایا جب حیا چلا جائے پھر ماں کو مارے، بیوی کو مارے، استاد کو مارے، گالی بکے، بکواس کرے، حیا جو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ یہ حیا کیا ہے؟ فرمایا الحیاء جزء من الایمان، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حصہ ہے۔ جس کے دل میں حیا ہوگا، ابا کو آگے اوپر سر نہیں کرے گا، ابا اماں کے سامنے جائے گا، ابا جی السلام علیکم۔ بیٹے کو دیکھا نیاز مندی، ابا ہنس پڑا، اماں ہنس پڑی، فرمایا 2 حج اور 1 عمرے کا ثواب دوں گا۔ ملنے سے بیٹی آ گئی، کھڑا ہو جا، ایک بیٹی چھوٹی ہے، ایک بیٹی بڑی ہے، فرمایا شفقت رحمت آ گئی، کھڑا ہو جا، سر پہ ہاتھ رکھ لے، ماتھے پہ چومی دے دے، بڑی ہے۔ تو چھوٹا اور نانی آ گئی، خالہ آ گئی، میں 60 سال کا، میری نانی 85 سال کی، تو فرمایا مولوی صاحب سر نیچے کر لے۔ تیری اماں سر پہ ہاتھ رکھے گی، یہ حیا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ہاتھ سے ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہاتھ سے بیوی کو مل، اماں ابا نیاز مندی، بہن رحمت ہے، بیٹی رحمت ہے۔ یا رسول اللہ بہن آ جائے، شادی ہوئی ہے بچوں والی، فرمایا تو بڑا ہے تو کھڑا ہو جا، دونوں سر پہ ہاتھ رکھ، اوپر بوسہ دے بہن کے سر میں، نیاز مندی کر۔ یا رسول اللہ بیوی، فرمایا پھر حکومت کی نگاہ سے دے۔ حکومت کا معنی کہ ڈنڈے چلا، اس کو مکے مار لانتے دے، نہیں، تو وہ ہے اور وہ تو ہے، تم ایک جان ایک جثہ ہو۔ جو محبت اس سے وہ مما سے نہیں، جو اس سے وہ بیوی سے نہیں، جو اس سے وہ بیٹی سے نہیں۔ بڑوں کو بڑا درجہ دے، چھوٹوں کو چھوٹا درجہ دے، گھر والوں کو گھر والا درجہ دے، حیا کے دامن میں رہے۔ الحیاء جزء من الایمان، پتہ چلے گا اس کے دل میں ایمان والا حیا ہے۔ اگر جیسے ہم چل رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے پتہ چلے گا اس جیسا بے غیرت دنیا میں نہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمارے سنانا، میرا سنانا، آپ کا سننا
اللہ مقبول و منظور فرمائے۔ آج آخری جمعہ ہے، بہت بابرکت دن ہے، بہت بابرکت۔ یہ سارا جمعہ قبولیت ہے، سارا دن قبولیت کا ہے، خصوصاً جب اذان ابھی ہوگی امام کھڑا ہوتا ہے، یہ جو 1 منٹ یا 2 سیکنڈ ہم بیٹھتا ہے امام صاحب اور دوسرا خطبہ شروع کرتے ہیں، یہ جو ہے نا یہ جو حصہ ہے نا 2 منٹ والا 1 منٹ سیکنڈ والا، یہ قبولیت کا ہے۔ یوں نہیں اٹھانا، اندر سے بولے تو اللہ فرماتے ہیں ایسے نہیں جانے دوں گا، ایسا بنا کے باہر نکالوں گا۔ اللہ ہے، اللہ تھا، اکیلا ہے، احد ہے، واحد ہے، صمد ہے، بے نیاز ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، مانگنے کا دن ہے، نہیں ملا تو دعا مانگیں۔ ایسا نہیں ہے کہ امام صاحب خطبے میں کھڑا ہوا، اب آ رہے ہیں، امام صاحب نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام، جوتی ہاتھ میں جا رہا، کدھر دیر ہو گئی، یہ کوئی مولوی ہے؟ کہتا 2:30 ہے، بجاتا 3 ہے۔ تو میں کوئی گانے نہیں گاتا، میں آپ کو کوئی قوالی سناتا ہوں۔ کیا سناتا ہوں یار؟ سچ بولو، یہ سناتا ہوں۔ 40 سال 42 سال ہو گئے یہ سناتے ہوئے۔ اللہ قبول فرمائے، فخر سے تکبر سے اللہ بچائے، انکساری عاجزی اللہ قبول فرمائے۔ یہ بڑی ذمہ داری کی بات ہے، یہ عام چیز نہیں ہے، یہ تو اخص الخاص ہے، مصلی نبوی ہے، ادھر ہیرا پھیری کرے۔ آپ کہیں گے سبحان اللہ، ہمارے امام جیسا، اور دل میں برائی ہے تو اللہ فرمایا کہ تکڑا ہو جا، باندھو اس کے پیچھے ہاتھ، مارو اس کو۔ ادھر شو بازی کرتا تھا، اللہ اوپر سے لے کر اندر تک، اندر سے باہر تک مخلص بنائے، اخلص بنائے، خالص بنائے۔ اندر محبت ہو، دوغلا پن نہ ہو، استاد کو گلے ملو، اوپر بھی چٹے اندر سے بھی بولو۔ اماں کا ادب کرو، بیوی کا بھی حیا کرو، مارو نہیں، کھانا پکاتی ہے تھپڑوں سے تھپڑ ایسے پیٹ رہا جیسے گدھے کو کاٹ رہا ہو، اور 4 دن کے بعد گدھا آ جا۔ کتنا بے شرم ہے۔ فرمایا مارتا بھی ہے اپنے مطلب کے لیے تو کرتا ہے، اس کا احساس نہیں ہے۔ تو بھائیو کتنی بڑی بات ہوئی اماں عائشہ سے، اور میرے نبی آتے رہے امت کو سبق میں، یا اللہ یہ کیوں کیا؟ یہ اتنا بڑا ڈرامہ ہوا مدینے میں۔ اللہ نے فرمایا میں نے دنیا کو اچھالنے دو، منافق یہودی نبی کا دشمن بے غیرت اچھالے، اس کا پہرا بھی میں دوں گا اور دنیا کو سبق سکھاؤں گا، اور میں اپنے قرآن اتار کر محمد کے گھر کی صفائی دوں گا۔ اللہ قبول فرمائے، کمی بیشی اللہ معاف فرمائے۔ میرے بھائیوں، جتنے مولوی اتنے فتوے۔ پہلے فتویٰ آیا 180 فطرہ، پھر 4 دن گزرے پھر ہے جناب 200 فطرہ، پھر 3 دن گزرے جناب 280، پھر 5واں دن ہے جناب 250 فطرانہ ہے۔ کتنا؟ 2.5 کلو گندم کم سے کم۔ یہ گندم غریب کے لیے، امیر کے لیے، درمیانے کے لیے۔ اس سے اوپر جو ہے، کشمش ہے ماشاءاللہ 4-6.5 ہزار کلو ہے، اچھی کھجوریں 1200-1500 ہے کھجور، جو کشمش، اور آخری منزل یہ ہے اپنا گندم ہے۔ یہ فطرہ کب دینا ہے؟ آج دے دیں، ثواب ہے۔ کم سے کم درجہ کہ عید نماز سے پہلے دے دیں تاکہ کسی غریب کے گھر میں روٹی پک جائے۔ عید والی رات کسی درمیانے کے پاس کسی گھر میں بچہ بچی پیدا ہو گئی عید نماز سے پہلے، اذان سے پہلے، تو فرمایا اس کا بھی فطرہ دینا پڑے گا۔ یہ دے دیں، کوئی آٹا خریدے گا، کوئی چینی خریدے گا۔ آج میں دور میں تو غریب کوئی نہیں۔ حضور نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا دینے والے ہوں گے، مانگنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ماشاءاللہ سب دینے لینے والے ہیں۔ فطرہ بھی دو، زکوٰۃ بھی دو، صدقہ بھی کرو، خیرات بھی کرو۔ اور باہر یہ بورڈ لگا ہوا، سارا سال لگا ہوا ہے۔ ہمارا مدرسہ مسافر نہیں ہے، قاعدہ ہے، چھوٹے بچے پڑھتے ہیں، ہم فیس نہیں لیتے۔ مائیں بہنیں دوست آتے ہیں، مول صاحب کتنی فیس؟ ہم نے کہا 200 بس۔ امی 200 کا دے دو، بہت زیادہ ہیں، 50 کر لے۔ میں نے کہا نہیں دو۔ تو پھر 200 کیوں لیتے ہیں؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہیں قدر ہو کہ 200 تو دیتے ہیں۔ ٹوپی بھی نہیں ہے، چڈا پہن کے بچے کو بھیج دیا، منہ بھی نہیں دھویا۔ چھوٹے چھوٹے بچے آتے پڑھاتے ہیں، فیس نہیں لیتے۔ اسکول میں لکھا ہوا جناب 2 تعلیمیں ہیں، ہم یہ سائنس، اردو، ٹیکنالوجی، فلانا فلانا، یہ بھی پڑھاتے ہیں پیسے کے 500-1000 روپیہ، اور یہ جو ہے نا ہم فی سبیل اللہ پڑھاتے ہیں۔ جناب یہ کتنی دیر؟ یہ آدھا گھنٹہ، اور وہ کتنی دیر؟ 4 گھنٹے۔ آدھے گھنٹے میں قرآن آتا ہے؟ نہ ادھر کا رہا، نہ ادھر کا، نہ وہ پڑھ سکا، نہ یہ پڑھ سکا۔ ہم نے پڑھایا اسکول میں 17 سال، ادھر سے بھی گیا ادھر سے بھی گیا۔ پڑھ کے اللہ عمل دے، پڑھاؤ،
کھڑے ہو کے پیشاب کرے گا، بیٹھ کے پیشاب نہیں کرے گا۔ ابا بلائے گا تو بھاگے گا، مولا کو سیدھی ٹوپی والے کو بلاؤ گے تو کھڑا ہو جائے گا۔ تو اللہ یہ بھی دے، وہ بھی دے، دین دے، دنیا دے، نبوت کا اعزاز ہو، عزت ہو، عظمت ہو، رفقت ہو، اور میرے بھائیوں تلاوت اور ذکر ہو۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، صفیں بنائیں، اللہ آپ کی صفوں کو قبول فرمائے، میرا سنانا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔